عرس پاک کے ضمن میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا۔ ذرا یہ جو بیچ کا راستہ ہے نا بھائی، ذرا اس کو پیک کر لو، تھوڑا کرسی ادھر لے لو بیٹا۔ ہاں بس 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 بس، شکریہ، جزاک اللہ۔ نہیں تو وہ انڈیا پاکستان کے بیچ کی گلی بنی ہوئی تھی وہ۔ بس بھائی بس، بیٹھ جا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا اور اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ماننے والوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے نام لیواؤں میں پیدا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس کا حشر جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے ان کو ان کے ساتھ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے ہے، دیکھو آپ جس سے دنیا میں محبت کریں گے آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، رسول اللہ کا قول ہے، اور ایسا نہیں ہے یہ حدیث خالی سنیوں کو معلوم ہے، بازو والوں کو بھی معلوم ہے۔ بازو والے بھی پورے پکے ہیں پٹھے، انہوں بھی طے کر کے بیٹھے میں ان کے ساتھ ہی مروں گا ان کے۔ اور پکوڑوں کا حشر، پکوڑوں 24 نمبروں کے ساتھ ہی چھوں گا، اور ان کے ساتھ ہوں گا جو رسول اللہ کی شفاعت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا حشر ہوں گا جو رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوں گا جو رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوں گا جو غوث و خواجہ کو نعوذ باللہ مردہ سمجھتے ہیں۔ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوں گا جو درگاہوں کو آنا شرک مانتے ہیں، اور ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوں گا جو اللہ کا حبیب ہے، لا مکان کا مکی ہے، ساری کائنات کا آقا ہے، جس کے نواسوں کو رب نے جنت کا سردار بنایا ہے، جس کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، جس کے شہزادوں کو اللہ نے غوث اعظم اور غریب نواز بنایا ہے۔ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، کن کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ پیرانے پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے، سری سختی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے، معروف کرخی کا ہاتھ داؤد طائی کے ہاتھ میں ہے، داؤد طائی کا ہاتھ حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، حسن بصری کا ہاتھ مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، علی المرتضیٰ کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غلط نہیں سمجھنا، برا نہیں ماننا، تو ایک مسئلہ بولتا ہوں، ہاں ڈال تو جاؤ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ غلط نہیں سمجھنا، برا بھی نہیں ماننا، غلط مطلب نہیں نکالنا، پھگٹ کے فتوے بھی نہیں لگانا، بولے تو ایک مسئلہ بولتا ہوں، بولوں۔ اہل سنت کی پیورٹی ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت لگا کے ڈائریکٹ تم لوگ پورا نیچے آ جا رہی نہیں، ذرا بیچ میں بھی مولا علی کا نعرہ لگا، ارے ابھی نہیں جی، پورا سن کے لگا، بیچ میں شروع ہو جاتا، غوث پاک کا نعرہ لگا، غریب نواز کا نعرہ لگا، سنیاں ہیں نا جی۔ غوث پاک اپنی جان ہے، جان، اہل بیت اپنی ایمان ہے، ایمان، ان کے بغیر اپنا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔
بڑے بڑوں کی نैیا انہوں چلا رہی. ہاں جی، یہ جو آج مسکین شاہ صاحب قبلہ کے عرس میں آئے نا، ان کو مسکین شاہ غوث اعظم نے بنایا ہے. معلوم نہیں؟ معلوم نہیں؟ معلوم تم لوگ معلوم رہے تو پھر غوث پاک کا نعرہ جب سے دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے کون لگاتا پٹھا بولے تو غوث پاک کا عاشق دکھائی چ نہیں. غوث پاک کا نعرہ نہیں لگائے تو مار پڑتی. غوث پاک پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہ. ان کے ہاتھ میں رکھے سو اللہ تعالیٰ کائنات کو کیا بولے، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی نہیں؟ غوث پاک سے جوڑ کے رہنا، پکا پکڑ کے رہنا. اہل بیت کیا ہے؟ کشتی نجات ہے. اہل بیت کیا ہے؟ بولو. کشتی نجات ہے. رسول اللہ فرمائے جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو اکڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا. بولے سارے لوگوں کی فضیلت مرید بیان کرتا. مرشد اعجاز صاحب کی فضیلت ان کا مرید بیان کرتا. مسکین شاہ صاحب قبلہ کی فضیلت ان کا مرید بیان کرتا. میری فضیلت میرا مرید بیان کرتا. مگر یاد رکھو اہل بیت وہ ہے، ان کی فضیلت صرف مرید بیان نہیں کرتا، ان کا آقا بیان کرتا ہے. ان کا آقا بیان کرتا. رسول اللہ فرما رہے ہیں جو میری کشتی اہل بیت میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی سے اکڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے یہ کشتی کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. تم لوگ نعرے رسالت لگا کے تھن بلکہ پورا نیچے چاہ جا رہے ہیں. کیوں بلا یہ بڑھتا ادھر لوگ دیکھ رہے بھائی آئندہ سے نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک کو چھوڑتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی ولی ہے غوث پاک کے اشارے سے ولی بنے. دنیا میں بول رہا ہوں میں آپ کو. چھیڑوا میں سمجھیں گے کہیں تم سمجھیں گے مدھیہ پردیش کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جتنے ولی ہیں وہ سارے ولیوں کے سردار کا نام غوث اعظم ہے. ہزاروں کروڑوں اولیاء جس در پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں اس در کا نام غوث اعظم ہے. جن کے در سے سب کا در پلتا ہے اس در کا نام غوث اعظم ہے. تو اس لیے غوث پاک کا نعرہ بھی تھوڑا تمہیدی طور پہ بول دیا. آپ اس کو یاد رکھو، بھولنا نہیں. بھولے تو پھر آتا ہوں میں دوبارہ. سبحان اللہ. تو اب پیارے بزرگ اور دوستو، جو جس کا ہوں گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوں گا. اپن رسول اللہ کے ہیں، اپن 12ویں والے ہیں، اپن نعت و سلام والے ہیں، اپنا فاتحہ منقبت والے ہیں، اپن 12ویں کا کھانا کھانے والے ہیں، قوم کو کھلانے والے ہیں. تو اپنا حشر 12ویں والے آقا کے ساتھ ہوں گا نہیں. اور انہیں بازو والا، انہیں ملا والا ہے خالی. اس کا نے کوئی بھی نہیں ہے. اس کا نے نہ غوث ہے، اس کا نے نہ خواجہ ہے، اس کا نے نہ امام ہے، اس کا نے نہ اولیاء ہے، اس کا نے نہ صلحاء ہے، اس کا نے نہ رسول اللہ کی وہ شان ہے کہ شان کے میرے آقا مالک ہے. تو پھر اس کا حشر وہیں پر ہوں گا جہاں یہ پھنسا ہوا ہے. یہ کسی کو امیر مانتا ہے، بس اسی امیر صاحب کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ کسی کو حضرت جی مانتا ہے، اس کا حشر بس اسی کے ساتھ ہوگا. اور خدا کی قسم ہمارا حشر بروز محشر غوث اعظم کے ساتھ ہوگا، غریب نواز کے ساتھ ہوگا. ہمارا حشر مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوگا، اور کربلا والے امام حسین کے ساتھ، مدینے والے رسول عربی کے ساتھ ہوگا. نہیں پریکٹس نہیں ہے، اٹک کر نو پریکٹس نہیں ہے. ڈاکٹر اس کو ہی بولتے ہیں، مریض کو دیکھ کے بیماری بولنا.
تو پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المرء مع من احبا، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تمہارا حشر، اگر تم پیر صاحب سے محبت کرو گے محشر میں تم پیر صاحب کے ساتھ رہو گے، اگر تم کسی ہیرو سے محبت کرو گے محشر میں ہیرو کے ساتھ رہو گے، اگر تم کسی کرکٹر سے محبت کرو گے دنیا میں تو محشر میں تمہارا حشر کرکٹر کے ساتھ ہوگا، اگر تم دنیا کے اندر فرعونیت یزیدیت سے محبت کرو گے تمہارا حشر فرعونیت اور یزیدیوں کے ساتھ ہوگا، اگر تم دنیا میں پیارے مصطفیٰ سے محبت کرو گے، اہل بیت پاک سے محبت کرو گے اور غوث و خواجہ سے محبت کرو گے، تمہارا حشر آخرت میں محشر میں میرے آقا نبی مکرم کے ساتھ ہوگا، غوث اعظم کے ساتھ ہوگا، اہل بیت پاک کے ساتھ ہوگا، سرکار غریب نواز کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھ لو اے شیڈوا والو، کان کھول کر سن لو، کسی گستاخ، کسی بے ادب، کسی ظالم کے پیچھے نہ جانا، چاہے کتنی ہی بڑی داڑھی چھوڑ کے کیوں نہ آ جائے، چاہے کیسے ہی کھٹے مار کے کیوں نہ آ جائے، چاہے کیسے ہی پگڑیاں باندھ کے کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنا ہی چہرہ اچھا لے کے کیوں نہ آ جائے، کسی گستاخ، کسی بے ادب کے پیچھے ہرگز نہیں جانا، کیونکہ دنیا میں اگر تم اس کے ساتھ جاؤ گے تمہارا حشر بھی گستاخ کے ساتھ ہوگا، بے ادب کے ساتھ ہوگا۔ آپ بولے حضرت میرے ماموں ہیں انہوں کیا کرنا، لائٹ لے لینا جی، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ذرا زور سے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، یہ ماموں ہمارا ایمان نہیں ہے، چچا ہمارا ایمان نہیں ہے، پھپھا ہمارا ایمان نہیں ہے، ابا ہمارا ایمان، مگر آمنہ کا لال ہمارا ایمان ہے، آمنہ کا لال ہمارا ایمان ہے۔ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے، یہ ایمان ہی نہیں، ایمان کی جان کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ نہیں میں آپ کو ایک بات پوچھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے واسطے، یہ بچے ذرا خاموش بیٹھو نا بھائی، ذرا پلیز ڈونٹ ڈسٹرب یار پلیز، ذرا دیکھو کئی لوگوں کو میں دیکھا دوست کو کیا کرا، گالی دے دیا، 25 سال کی دوستی 5 منٹ میں خلاص۔ ارے بولا کیا میں اتنی اچھی خلوص محبت دی گئی، ارے حضرت گالیاں دے دیا میرے اوپر، ارے باپ رے باپ، تیرے کو گالی دیے تو 25 سال کی دوستی کو ختم کر دیتا۔ سسرال والے داماد کو دعوت نہیں دیے تو انہیں داماد ہے بول کے بھول جاتا۔ دیکھو یہ بات بولتے کتنا ہنس دیا، دیکھو پڑھتے اپنے، مطلب شیڑوا میں بھی یہی چلتا۔ تو آپ ذرا یاد رکھو، اگر آپ کے ماموں آپ کے 10,000 روپے لیے، 10,000 روپے ماموں دینے کے بجائے آپ ماموں جان پھراتے جا رہے ہیں، 2 مہینے پھرائے، 4 مہینے پھرائے، 6 مہینے پھرائے، اس کے بعد آپ بھول جاتے، انہیں ماموں ہیں آپ بھانجے، آپ پوری پیورٹی پہ اتر جاتے، اصلیت پہ دیکھ لیتا ہوں اب بولتے آپ 10,000 روپے کے خاطر تم رشتہ توڑتے، ایک گالی کے خاطر تم 25 سال کی محبت دوستی توڑ دیتے، دعوت نہیں دیے تو تم داماد ہے بول کے بھول جاتے۔ اجی پھر ذرا ایمانداری سے بتاؤ، جو تمہارے نبی کی گستاخی کرتا، جو تمہارے غوث و خواجہ کو نعوذ باللہ مردہ بولتا، جو تمہارے امام حسین کو میدان کربلا میں غلطی پہ ٹھہراتا، تم ویسے ناپکار و بدکار سے اپنی دوستی کیسے کرتے؟ مطلب تمہارے پاس تمہاری جان زیادہ عزیز ہے، نبی کی عزت و عظمت زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان داڑھی کا نام نہیں ہے،
ایمان ٹوپی شملے کا نام نہیں ہے، ایمان جبے خبے کا نام نہیں ہے، ایمان تعمیرات کا نام نہیں ہے، ایمان مسجد کا نام نہیں ہے، ایمان درگاہ کا نام نہیں ہے، ایمان نماز کا نام نہیں ہے، ایمان روزے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے، آپ باپ ہونے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ پوچھے حضرات اگر نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ کان کھول کر سن لو اے شیرڈوا والو، اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان رکھو۔ نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، داڑھی عمل ہے، ٹوپی عمل ہے، جبہ خبہ عمل ہے، تعمیرات عمل ہے، مسجد عمل ہے، سجدہ عمل ہے، رکوع عمل ہے، آمنہ کے لال کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر خالی محبت نہیں، اپنے سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے پیر سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ نبی مکرم کو چاہنے کا نام ایمان۔ اور یہ کوئی ہماری عہدانوں کی تعریف نہیں ہے، کہیں آپ سمجھیں گے یہ سنیاں بنا لیے سو تعریف ہے ایمان کی، سمجھیں گے نہیں 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 نہیں، بازو والوں کو بھی معلوم ہے یہی 6 تعریف ایمان کی، بلکہ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ اب آپ لوگ ذرا ٹینشن میں دکھ رہے تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں ٹینشن ختم کرنے۔ حضرت عمر معلوم ہے نا کون ہے؟ حضور فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، ایسی شان والے جن کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ کون عمر جن کی تائید میں قرآن اترتا ہے؟ کون عمر جن کا نام سن کر شیطان گلیاں ناپتا ہے؟ کون عمر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف جن کی عظمت میں بیان کیا تو سینکڑوں حدیثیں جمع ہو گئی؟ وہ عمر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا عمر تمہاری دل میں میری محبت کتنی ہے؟ پوچھے حضور عمر تمہارے دل میں میری محبت کتنی ہے؟ حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری بیوی میرے بچوں کے بعد، میرے کاروبار و تجارت کے بعد، میری اپنی جان کے بعد آقا میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ بیوی بچوں کو زیادہ، اس کے بعد آپ، کاروبار تجارت پہلے، اس کے بعد آپ، میری اپنی جان پہلے، اس کے بعد آپ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا، یہ کسی مسجد کے مولوی یا امام یا علامہ یا مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے معزز شخص سے فرما رہے ہیں اے عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر سے کہہ رہے عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، لرزہ طاری ہوا، کانپنے لگے۔ تاجدار کائنات حضرت عمر کو اپنی طرف کھینچے، سینے اقدس سے لگایا اور اپنا فیض ان میں منتقل کیا، پھر سامنے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا عمر بتاؤ اب آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اب آپ کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن میرے آقا میری جان کی محبت ابھی بھی میرے دل میں آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ نبی نے فرمایا ایمان عمر
ابھی بھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی آپ کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ پھر سے حضرت عمر رونے لگے، پھر سے آپ پر لرزہ طاری ہوا، پھر سے آپ کی کیفیات بدلنے لگی۔ نبی پاک نے پھر سے ان کو اپنے قریب کھینچا، اپنے سینے اقدس سے لگایا، پھر فیض نبوت سے ان کو مشرف فرمایا، اپنی محبتوں سے سرفراز کیا، اپنے قلب سے ان کے قلب کی کیفیات کو دھویا، اور پھر سامنے بٹھا کر پوچھا عمر بتاؤ اب کیا کیفیت ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا اب میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار و تجارت سے زیادہ، بلکہ عمر اپنی جان سے زیادہ آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا عمر اب کہیں جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے، اب کہیں جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ یہ درس رسول اللہ حضرت عمر کو نہیں دے رہے، حضرت عمر کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کو دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تک آمینہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہو گے اس وقت تک تم ایمان والے، ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو، نہیں ہو سکتے۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ ایک صاحب بولے مولانا آپ کہیں بھی گئے تو ان لوگوں کو ڈیفرنسز کر کے پورا ان کی چھٹی کر دیتے، ان کے نام پہ چنکو جا بولتے، ان سے میلو چنکو بولتے، ان سے باتی چنکو گارو بولتے، خالی توڑتے رہتے کیا مولانا؟ میں بولا یہاں ٹوٹا تو وہاں جڑتا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں ٹوٹا تو وہاں جڑتا، شراب چھوڑا تو نمازی بنتا، مارنا فجر کو عبرت آتا۔ بولا جی نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر گھور کے دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت ہے کیا؟ کیا مطلب بڑا بھائی؟ کیا بات ہے بھائی؟ رات میں مارا پاکٹ فجر کو آتا، شراب چھوٹا تو نمازی بنتا، کچڑ سے نکلا تو طہارت ہوتی، بدعقیدگی سے بچا تو ایمان والا بنتا۔ ایمان والے بننے کے لیے بدعقیدوں سے بچنا ضروری ہے۔ جتنا بدعقیدوں سے احتیاط کرتے رہو گے، جتنا بدعقیدگی سے بچتے رہو گے، اتنا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تاجدار کرم کی محبت دل میں پیوست ہوگی، رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھو بدعقیدوں پہ کبھی فضل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر بدعقیدے پہ فضل ہونا ہی تھا، بعض لوگ ہیں نئے بچے بیٹھے ہوئے، ٹین ایج کے بچے لوگ، ارے کیا بات ہے بھئی یہ سنی وہاں بھی کیا جھگڑا ہے بھئی، نئے جھگڑے، پہلے ٹینشن آ چل رہے ہیں، بی جے پی اتنا ستا کے کھا جا رہی، یہ بیچ میں کہے کے جھگڑے ہوئے ہیں۔ بی جے پی ستا کے کھائی تو پورے مل کے لڑیں گے، انہیں ستا کے کھایا تو کہیں بھی نہیں لڑ سکتے تم۔ بات سمجھ نہیں؟ یہ اصل ناسور ہے۔ بی جے پی کا تعلق 5 سال کا ہے، کتنا بھی ستایا تو 5 سال کے بعد چٹی اٹھتی۔ نہیں آئی بات سمجھ میں تمہارے؟ پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا، میاں بھائیوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹرول دیکھ لیتا۔ سمجھ رہی؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بہت دیر کے بعد سمجھ رہے بھائی تم لوگ؟ ذرا مسئلے کو سمجھو دوستو۔ بی جے پی سے جو جھگڑا ہے وہ دنیا کا ہے، بازو والوں سے جو جھگڑا ہے وہ آخرت کا ہے۔ دنیا یا تو کیسا بھی گزر جائیں گی، آخرت کیسے گزریں گی؟ رسول اللہ کی شفاعت ہونا